اس لڑکی کی چیخیں اس کے اندھیرے میں ڈوبتے دماغ کو ایک بار پھر بیدار کرنے لگی تھیں۔ اس کا ذہن جو آہستہ آہستہ تاریک ہو رہا تھا، اب اس کے ذہن کے پردے پر اس سبز رنگ آنکھوں والی معصوم حسینہ کا چہرہ واضح ہوا تھا، اور وہ ایک بار پھر اپنے حواسوں میں آنے لگا تھا۔ اس لڑکی کا خیال اس قدر زور آور تھا کہ وہ اسے ہوش میں رہنے پر مجبور کر رہا تھا۔ یہ لڑکی اس کے ساتھ نہ ہوتی تو وہ کب کا اپنے حواس کھو کر اس حالت میں یقیناً یہیں کہیں پڑا ہوتا۔ لیکن اس لڑکی کی موجودگی تھی، اس کی حفاظت کا عزم تھا، اس سے محبت کا احساس تھا جو کہ اس کے حواس گم ہونے نہیں دے رہا تھا۔ اسے اپنے حواسوں میں رہنا تھا اس معصوم سی لڑکی کے لیے جو کہ اب اس کی شریک حیات تھی۔ اس کی حفاظت کے لیے اسے ہار نہیں ماننی تھی، اس کی حفاظت کے لیے اسے زندہ رہنا تھا، اسے اپنے حواس نہیں کھونے تھے۔ یہ احساس اسے ایک بار پھر ہوش میں لے آیا تھا۔ وہ آنکھیں کھولے خود پر جھکی بیٹھی اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو کہ آنکھوں میں آنسو لیے تڑپ تڑپ کر روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ گل میری جان، اس نے اپنا آزاد ہاتھ اٹھا کر اس کے نم گال پر رکھ کر اسے کمزور سی مدھم آواز سے پکارا تھا۔ اس کی آواز میں ایک درد تھا، التجا تھی۔ اس لڑکی کو اس حالت میں دیکھنے سے زیادہ اذیت ناک اس کے لیے کچھ نہیں تھا۔ یہ اذیت اس کی ہر تکلیف پر بھاری تھی، اس لیے تو وہ اپنے حواسوں پر قائم تھا، ورنہ کب کا بے ہوش ہو جاتا۔ اسے آنکھیں کھولتا دیکھ کر اسے کچھ سکون آیا تھا۔ اس کی آنکھیں کمزور سی پکار اور ہاتھ کے کھدرے سے احساس پر وہ تڑپ کر اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ اس کا سر اٹھاتے بمشکل اپنی گود میں رکھا تھا۔ رونا بند کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں تمہیں صحیح سلامت واپس لے جاؤں گا، وہ دھیمی سے انداز میں اسے کہہ رہا تھا، اور وہ اس کے انداز پر رو پڑی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیوں کہہ رہا ہے۔ کیا وہ اس کے بھائی کا دشمن نہیں تھا؟ کیا اس نے اس کے بھائی کو زہر کرنے کے لیے اس سے اغوا نہیں کیا تھا؟ یا اس سے نکاح کی وجہ اس کا انتقام نہیں تھا؟ کیا اس نے اسے مارنے کی دھمکی نہیں دی تھی؟ پھر اب وہ کیوں ایسا بن رہا تھا جیسے بڑی محبت کرتا ہو اس سے؟ اس کا انداز دل سے الجھا رہا تھا۔ اس کے لہجے میں جھلکتی فکر اور احساس کو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ کیوں ایسا کر رہا تھا؟ کیا یہ اس کی کوئی نئی چال تھی؟ لیکن وہ اس وقت ایسی حالت میں تو ہرگز نہیں تھا کہ کوئی چال چل سکتا۔ تو پھر آخر یہ سب کیا تھا؟ وہ نہیں سمجھ پائی تھی اس شخص کو، نہ ہی اس کے اس عجیب و غریب رویے کو۔ وہ شخص جو اس کے ماتھے پر بل پڑ جاتے تھے، اسے دیکھ کر آج اس سے طرح پیش آ رہا تھا جیسے وہ اس کے لیے اس کی زندگی بھی زیادہ اہم ہو۔ وہ ایسا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو وہ اسے، حالانکہ وہ جانتی تھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن پھر وہ شخص کیوں اتنی فکر دکھا رہا تھا؟ اس کا یہ فکر مند انداز، اس حالت میں بھی بار بار اس کی فکر کرنا، اس کی پرواہ کرنا، اسے بار بار تسلی دینا، اس کی ظالمانہ عمل پر بھی خاموش ہو جانا، یہ سب باتیں مل کر سامنے بیٹھی اس لڑکی کے دل پر وار کر رہی تھی۔ وہ اپنا دل اس کی جانب کھینچتا ہوا محسوس کر رہی تھی، لگا جیسے وہ شخص کوئی سحر باندھ رہا ہو اور وہ اس کے سحر میں مبتلا ہوتی جا رہی تھی۔ اگر یہ اس شخص کی کوئی چال تھی تو وہ یقیناً اس میں پھنس چکی تھی۔ اس شخص کی تکلیف اب اذیت دے رہی تھی۔ محبت کے لیے صدیاں درکار نہیں ہوتی، اس کے لیے تو صرف ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے۔ جیسے ایک لمحے میں زاران شاہ کو اس سے محبت ہو گئی، ویسے ہی ایک لمحے میں گل رانا کو بھی اس سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ اس کے بھائی کا دشمن تھا، اس نے اسے قید کر رکھا تھا، زبردستی اس سے نکاح کیا، اسے مارنے کی دھمکیاں دی، لیکن اس کے باوجود بھی اس شخص کی باتیں، اس شخص کا رویہ ایسے اس کے دل پر اثر انداز ہوا تھا کہ وہ چاہ کر بھی اپنے دل کو سنبھال نہیں پائی تھی۔ اس شخص کی محبت کسی زہر کی مانند اس کے وجود میں سرایت کر گئی تھی اور وہ بے بس سی رہ گئی تھی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اب اس حسین نوجوان کو دیکھ رہی تھی جو کہ بلاشبہ اس قدر حسین تھا کہ کوئی بھی لڑکی اس کی دیوانی ہو جائے، لیکن گل رانا کی اس سے محبت کی وجہ اس کی خوبصورتی تو ہرگز نہیں تھی، اس کی وجہ اس کا رویہ تھا، اس کی فکر مند انداز تھا جو کہ اس کے دل میں دراڑ ڈال گیا تھا۔ وہ اس شخص کی حسن کے جال سے تو بچ گئی تھی، لیکن اس کے دل فریب انداز و محبت بھرے رویے کی تاب نہیں لا پائی تھی، یا اگر اس کا کوئی بہکا تھا تو وہ بہک چکی تھی۔ وہ اسے بہکانے میں کامیاب ہوا تھا، لیکن اس نے بھی دل میں خود سے عہد کر لیا تھا کہ وہ یہ بات اس ستمگر کو کبھی نہیں پتہ چلنے دے گی۔ وہ کبھی نہیں جان پائے گا کہ گل رانا کا دل اس حسین ستمگر کا اسیر ہو گیا ہے، اس کا دل اس سے دغا کر چکا ہے۔ وہ یہ بات کبھی اس شخص کو پتہ نہیں لگنے دے سکتی تھی۔ یقیناً وہ اس کی محبت کا مذاق اڑائے گا، ابھی شاید اپنی حالت کی وجہ سے نرم پڑا تھا، ورنہ وہ اچھے سے جانتی تھی وہ شخص اسے ذرا پسند نہیں کرتا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ فکرمندی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہوں، ایسا کرو میرے بیک پیک میں فرسٹ ایڈ کٹ ہے، اسے نکال کر خون روکنے کے لیے زخم کی پٹی کرنی پڑے گی۔ اس کی بات پر وہ اب تیزی سے اس کے بیک پیک میں سے ایک چھوٹی سی فرسٹ ایڈ کٹ نکال چکی تھی۔ زاران شاہ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اس نے بمشکل زخم کو صاف کرتے پٹی باندھی تھی۔ ہتھ کڑی کی وجہ سے اسے کافی مشکل پیش آ رہی تھی۔ زاران کے کہنے پر اس نے فرسٹ ایڈ باکس میں سے پین کلر اور کچھ اینٹی بائیوٹک گولیاں نکال کر اسے دی تھیں جنہیں وہ نگل چکا تھا تاکہ اس زخم کے ذریعے انفیکشن نہ ہو اور تکلیف بھی کچھ کم ہو جائے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اپنے کڈنیپر کو اپنے ہاتھوں سے مارنے کے بعد اسے اپنے ہاتھوں سے مرہم پٹی کرنی پڑے گی،
ویسے سوچا تو اس نے یہ بھی نہیں تھا کہ اس سے کبھی اپنی ہی کڈنیپر سے محبت ہو جائے گی، لیکن قسمت اسے بڑی عجیب موڑ پر لے آئی تھی۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر اس حسین نوجوان کو دیکھنے لگی جس کی حالت میں کچھ سدھار آ رہا تھا۔ یقیناً دوائیاں اپنا اثر دکھا رہی تھیں۔ وہ اب ہمت کرتے کھڑا ہو گیا تھا۔ یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے، ہم اس وقت اس خطرناک جنگل کے بیچوں بیچ ہیں، اندھیرا چھا چکا ہے، ہم واپس نہیں پہنچ پائیں گے، ہمیں یہیں کہیں رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کرنی ہوگی۔ اب وہ دھیمی انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا۔ اب وہ خاموشی سے سر جھکائے کھڑی اپنے جذبات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چلو آ جاؤ۔ وہ دونوں پھر ایک بار چلنا شروع ہو گئے تھے، لیکن اب کی بار وہ کسی محفوظ ٹھکانے کی تلاش میں تھے جہاں وہ جنگلی جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں سے محفوظ رات گزار سکے۔ کچھ ہی دیر میں انہیں سامنے دو چٹانوں کے بیچ بنی وہ تنگ سی جگہ نظر آ گئی تھی جہاں وہ رات گزار سکتے تھے۔ وہ دونوں بڑی مشکل سے اس تنگ سی جگہ سے اندر داخل ہو گئے تھے۔ یہ ایک چھوٹی سی غار ٹائپ جگہ تھی جہاں کوئی بھیڑیا یا کوئی اور جنگلی جانور نہیں آ سکتے تھے۔ کیونکہ اس کا منہ بالکل تنگ تھا، وہ دونوں بھی بڑی مشکل سے اندر داخل ہوئے تھے۔ اندھیرا باہر پوری طرح چھایا گیا تھا۔ غار کے اندر بھی اب اس قدر اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سمجھائی نہیں دے رہا تھا۔ گلرانہ خوف سے اس کے بازو سے چمٹ گئی تھی۔ اس کا یوں اچانک ڈر کے اپنے قریب ہونا زران شاہ کے دل کو دھڑکا گیا تھا۔ سب ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا، یہ کہتے ہوئے زران شاہ نے اپنے موبائل کی لائٹ آن کی تھی جس سے کچھ حد تک روشنی ہو گئی تھی۔ وہ اب اپنے بیگ میں کچھ کھانے کے لیے تلاش کر رہا تھا۔ یہ بیگ کافی عرصہ پہلے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں پر کیمپنگ کے دوران اپنے ساتھ رکھتا تھا، جس میں بہت سا ضروری سامان تھا۔ اس کے اندر اسے صرف کچھ انرجی بار ملے تھے۔ اچھی بات یہ تھی کہ وہ ابھی ایکسپائر نہیں ہوئے تھے۔ تمہیں بھوک لگی ہوگی اس وقت، اور کچھ نہیں میرے پاس، تم یہی کھا لو، کچھ گزارا ہو جائے گا۔ اس شخص سے کہتے ہی وہ خاموشی سے اس کے ہاتھ سے انرجی بار تھام گئی تھی، کیونکہ وہ بھی صبح کی بھوکی تھی اور مسلسل بھاگنے کے باعث اب اس کی ہمت بھی جواب دے گئی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے آزاد ہاتھ سے انرجی بار کھا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر زران شاہ کو بہت دکھ ہوا تھا، کیونکہ اسے اچھے سے یاد تھا کہ پہلی بار وہ کتنے نخریلے انداز میں اچھے بھلے نوڈلز کھانے سے انکار کر چکی تھی، یہاں تک کہ پورا دن بھوکی رہی تھی، لیکن اپنی مرضی کے علاوہ کوئی چیز نہیں کھائی تھی۔ یہ اس نے اس معصوم سی لڑکی کو کہاں پہنچا دیا تھا کہ اس کی ضد، انا، نخرہ، ہر شے جیسے ختم ہو گئی تھی۔ وہ ایسا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن اپنے غصے اور انتقام میں اندھا ہو کر وہ اسے اس حال میں پہنچا چکا تھا۔ ان دونوں کا ایک ایک ہاتھ ابھی تک ہتھکڑی میں جکڑا ہوا تھا۔ میں تمہاری پسند کا ناشتہ لینے گیا تھا، نہاری اور بکری کی سوگند اور ساتھ حلوہ پوری اور نان لے کر آیا تھا، لیکن سوچا نہیں تھا کہ آج پورا دن بھوکا رہنا پڑے گا اور شام کو تھک ہار کر ان انرجی بارز پر گزارا کرنا پڑے گا۔ وہ رنجیدہ سے انداز میں خود بھی ایک ہاتھ سے انرجی بار کھاتا اسے بتا رہا تھا۔ اس کی بات پر گل سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگی، جس کے چہرے پر کوئی شکن، کوئی غصہ نہیں تھا۔ کیا اسے غصہ نہیں آتا کہ وہ یوں اچانک بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی؟ اور پھر اس میں حملہ بھی تو کیا تھا، کتنی بری طرح سے اس نے زخمی کر دیا تھا۔ کیا اسے سب سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا؟ کیا وہ اس سے اس سب کے بارے میں کچھ پوچھتا تاچھ نہیں کرے گا؟ وہ الجھے انداز میں اسے دیکھتے ہوئے ایک نظر اس کے سر پر بندھی پٹی کو دیکھنے لگی اور پھر سر جھکا کر مختلف قسم کی سوچوں میں گم خاموشی سے انرجی بار کھانے لگی۔ گل، کیا تم مجھ سے زیادہ نفرت کرتی ہو؟ ان کے درمیان کتنے ہی لمحے خاموشی سے گزر گئے تھے۔ جب اس کی گھمگیر آواز نے اس خاموشی کو توڑا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کا سوال سن کر اس کے دل کی دھڑکنیں نے شور مچایا تھا۔ وہ اپنے ہی جذبات سے نظریں چراتی سر جھکا گئی تھی۔ اس سوال کا جواب نہیں دے سکتی تھی، اس لیے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا، جبکہ وہ اس کی خاموشی کو اس کی ہاں سمجھتا اذیت سے مسکرا دیا تھا۔ تو تم واقعی مجھ سے بہت نفرت کرتی ہو، وہ بھی اس قدر کہ تم مجھے جان سے مار سکتی ہو؟ وہ خود اذیتی سے مسکراتا ہوا کہہ رہا تھا، اس بات سے انجان کہ اس کی باتیں اس معصوم حسینہ کو بھی عجب سے درد سے روشناس کر گئی تھیں۔ اس کی باتیں تکلیف دے رہی تھی، وہ غلط کہہ رہا تھا، وہ کہاں اس سے نفرت کرتی تھی؟ ہاں، وہ اسے زہر لگتا تھا، ظاہر ہے اس نے اس کے بھائی کو ہرانے کے لیے اسے اغوا کیا۔ وہ بھلا کیسے اسے اچھا لگ سکتا تھا؟ اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو دل میں نفرت ہی رکھتا، لیکن اب تو ایسا نہیں تھا۔ اب تو اس کے لیے اپنے جذبات ہی اس سے بغاوت کر گئے تھے، مگر یہ بات اس شخص کو بتانا کبھی نہیں چاہتی تھی، اس لیے بس چپ چاپ اس کی باتیں سننے لگی۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس نے اسے مارنے کی کوشش نہیں کی، وہ تو بس اپنے بچاؤ سے اس سے بھاگنے کے چکر میں اسے پتھر مار بیٹھی تھی، لیکن کہہ نہیں سکی تھی۔ اگر میں تمہارے بھائی کا دشمن نہ ہوتا، یا اگر میں نے تمہیں اغوا نہ کیا ہوتا، اگر ہم ان حالات میں نہ ملتے، تو کیا تب بھی تم مجھ سے اسی طرح نفرت کرتی؟ وہ اس سے امید سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا، اور اس کے پاس خاموشی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ لیکن شاید اگر میں تمہارے بھائی کا دشمن نہ ہوتا تو ہم دونوں کبھی اس طرح سے ایک نہ ہوتے۔ وہ اسے سوال کرتا اس کی جانب سے خاموش پا کر خود ہی مسکرا کر بولا تھا، قسمت نے ان دونوں کے لیے یہی طے کیا ہوا تھا، ان دونوں کا ملنا ایسا ہی لکھا تھا۔
گل کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا، وہ اپنے ہی دل کے ہاتھوں رسوا ہو گئی تھی، اب اس شخص کے سامنے اپنا بھرم قائم رکھنا چاہتی تھی۔ ایک بات کہوں، شاید تم یقین نہ کرو لیکن مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اس کی بات پر اب کی بار گل نے سر اٹھا کر بے یقینی سے اس شخص کو دیکھا تھا۔ ٹارچ کی روشنی میں وہ اس کے چہرے کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ یقیناً اسے سننے میں غلطی ہوئی تھی۔ وہ سامنے غیر مرئی نقطوں کو تکتا ہوا ٹرانس کسی کیفیت میں بول رہا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اپنے دشمن کی بہن سے یوں محبت ہو جائے گی۔ سوچا تو میں نے کبھی یہ بھی نہیں تھا کہ کبھی دشمنی میں کسی کی بہن کو اغوا کرنا پڑے گا، لیکن پھر سوچتا ہوں کہ ہم دونوں کا ملنا، ہمارا ایک ہونا ایسے ہی نصیب میں لکھا تھا۔ سچ کہوں گا، نکاح سے پہلے تو مجھے نہایت ہی زہر لگتی تھی۔ تم سے نکاح واقعی میں غصے اور انتقام میں کیا تھا، لیکن نکاح کے بعد تمہیں دیکھ کر میرا دل بدل گیا۔ یہ دل مجھ سے ہی دغا کر بیٹھا۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ بس ایک لمحے میں تمہاری ایک جھلک نے مجھے اس قدر دیوانہ کر دیا کہ جب تم مجھے چھوڑ کر گئی تو مجھے لگا کہ تم نہیں تو یہ زندگی بھی کسی کام کی نہیں۔ مجھے لگا کہ تمہارے بغیر جی نہیں پاؤں گا۔ اگر میں کہوں کہ اس قدر زخمی حالت میں بھی میں اپنے حواسوں پر قائم ہوں تو اس کی وجہ صرف اور صرف تمہاری موجودگی ہے تو غلط نہیں کہوں گا۔ میں صرف تمہاری حفاظت کی خاطر اپنے ہوش قائم رکھ پایا ہوں۔ وہ سامنے دیکھتا ہوا دھیمے سے سحر انگیز انداز میں کہہ رہا تھا، اور وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بے یقینی سے اپنے سامنے بیٹھے اس حسین نوجوان کو دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ اس کی باتیں جیسے کوئی سحر سا پھونک رہی تھیں۔ اس کا دل اس کی باتوں پر ایمان لے آیا تھا۔ ہاں، وہ اس شخص کی محبت پر یقین کر چکی تھی۔ یہی تھی اس شخص کے اس عجیب سے رویے کی وجہ۔ اس کی فکر، اس کا انداز یہ سب واضح کرتا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ اس کا ایک ایک لفظ حقیقت پر مبنی ہے۔ کیا تم مجھے ایک موقع نہیں دے سکتی؟ کیا تم مجھے بس ایک بار معاف نہیں کر سکتی؟ میں تمہارے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزارنا چاہتا ہوں جس سے میں کوئی دشمنی، کوئی نفرت، کوئی بدلہ نہ ہو، صرف سکون ہو۔ کیا تم پلیز ایک بار مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو؟ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا، ہر ضد، ہر نخرہ اٹھاؤں گا، بس تم ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ۔ وہ اب محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے دھیمے انداز میں التجا کر رہا تھا، اور اس کا ہر لفظ جیسے اس لڑکی کے دل پر وار کر رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو پگھلتا ہوا پا رہی تھی۔ وہ اب ملتجی نظروں سے اسے دیکھتا ہوا اس کے جواب کا منتظر تھا، اور وہ نہیں سمجھا پا رہی تھی کہ اسے کیا جواب دے۔ اس نے نظریں اٹھائی تو اسے ابھی تک سوالیہ نظروں سے اپنی جانب تکتا پایا۔ کیا تم میرا مطلب آپ مجھے میرے بھائی سے ملوائیں گے؟ میری خاطر بھائی سے دشمنی ختم کر دیں گے؟ اس کی بات پر وہ کتنی دیر کچھ بول نہیں پایا تھا۔ وہ اس کا سب سے بڑا دشمن تھا جو کہ اس کی بہن کو اغوا کر چکا تھا۔ جانے اس کی بہن کس حال میں تھی، لیکن سامنے بیٹھی اس لڑکی میں بھی اس کی جان بستی تھی۔ وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا، لیکن اس کی فرمائش چند لمحوں کے لیے اسے خاموش کروا گئی تھی۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبا ایک ٹھنڈی سانس لے کر اسے دیکھنے لگا۔ اگر تمہیں تمہارے بھائی سے ملواؤں گے تو کیا تم مجھے قبول کر لو گی؟ اس نے فیصلہ کر لیا تھا اس لڑکی سے زیادہ ضروری کچھ نہیں تھا۔ اس کے لیے شاید وہ عالم کے ساتھ بیٹھ کر اپنی بہن کی واپسی کا معاملہ بھی بات چیت سے حل کر لے۔ شاید وہ اپنی بہن کے کہنے پر اس کی بہن کو آزاد کر دے۔ اس طرح وہ اس لڑکی کا دل بھی جیت لے گا اور اپنی بہن بھی واپس حاصل کر لے گا۔ جبکہ گل رانا بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ یقین کرنا مشکل تھا کہ وہ اس کی بات مان چکا ہے۔ وہ اس کی خاطر اپنی دشمنی ختم کرنے کو تیار تھا۔ کیا وہ واقعی اس سے اتنی محبت کرتا تھا؟ بالکل۔ اگر آپ مجھے میرے بھائی سے ملوائیں گے تو میں بھی وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کو ایک موقع ضرور دوں گی، لیکن اگر زندگی میں کبھی مجھے لگا کہ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے، آپ کی محبت جھوٹی ہے، تو پھر میں آپ کو چھوڑ کر اپنے بھائی کے پاس چلی جاؤں گی۔ اس کے معصوم سے انداز پر وہ بے یقینی سے دیکھنے لگا اور پھر خود ہی مسکرا دیا۔ اس کا پہلا جیسا انداز دیکھ کر اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا تھا۔ اس کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ اسے ایک موقع دینے کے لیے تیار تھی۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ وہ اس معصوم سی لڑکی کو دیکھتے ہوئے مسکرا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ اگر کبھی تمہیں خوش نہ رکھ پایا تو خود تمہیں تمہارے بھائی کے پاس چھوڑ کر آؤں گا۔ تو اس کا مطلب ہے تم نے مجھے معاف کر دیا؟ وہ ایک بار پھر سے بے چینی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اس کے بے صبر انداز پر اپنا لب دبا کر اپنی مسکراہٹ ضبط کر گئی تھی۔ جب وہ اس کی محبت میں اپنی دشمنی بھول سکتا تھا تو وہ اسے موقع کیوں نہ دیتی؟ پھر وہ اس کا شوہر، اس کی دل کی محبت تھا۔ سوچوں گی، گل کے شان بے نیازی سے کہتی ہی وہ ہلکا سا ہنس دیا تھا۔ اس لڑکی کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اسے قبول کر چکی ہے اور معاف بھی کر چکی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا، تمہاری ہمیشہ حفاظت کروں گا، کوشش کروں گا کہ ایسا کچھ نہ ہو جو تمہیں مجھ سے دور کر دے۔ وہ محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتا ہوا اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا، اور گل کا دل اس کی محبت پر پوری طرح ایمان لے آیا تھا۔ لیکن ہاں، ایک بات طے تھی۔ یہ بات وہ اسے کبھی نہیں بتانے والی تھی کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ وہ ساری عمر اس پر یہ احسان جتانے کا ارادہ رکھتی تھی کہ اس نے اس پر رحم کھا کر
اس کی محبت کو قبول کیا ہے۔ وہ کبھی اسے پتہ نہیں چلنے دے گی کہ اس کا دل بھی اس کی محبت کا اسیر ہو گیا ہے۔ وہ دل ہی دل میں معصوم سے منصوبے بناتی مسکراتی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھ کر زاران شاہ جی اٹھا تھا۔ اب یہ تو کھول دیں، اب نہیں بھاگوں گی، وعدہ۔ سب ٹھیک ہونے پر گل رانا نے اپنے ہاتھ میں بندی ہتھکڑی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو کہ اسے تنگ کر رہی تھی، اس کی چابی تو کاٹیج میں ہی ہے، واپس جا کر ہی کھلے گی۔ زاران شاہ نے معصومیت سے کہتے کندھے اچکائے تو وہ منہ بسور کر رہ گئے۔ چابی تو اس کے پاس تھی ہی نہیں، لیکن اسے خود سے قریب رکھنے کو ایسا بول دیا تھا۔ وہ آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے دوسرے ہاتھ کے حصار میں لے گیا۔ گل رانا نے شرر سے گلنار ہوتے چونک کر اس کی وجیح مرد کو دیکھا تھا، جو کہ وارفتگی بری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی حیران آنکھوں کو دیکھتے وہ اس کی آنکھوں پر جھک گیا تھا۔ اپنی آنکھوں پر اس کے لب محسوس کرتے وہ گھبرا کر اپنی آنکھیں میچ گئی تھی، جبکہ وہ اس کے حیا کے دلکش انداز پر مسکراتا اپنے حصار میں سے سمیٹ گیا تھا۔ مومل، دروازہ کھولو، میری بات سنو، میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔ وہ باہر دروازے پہ کھڑا دروازہ بچاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کے انداز سے بے بسی جھلک رہی تھی۔ اس کے وہم و گمان پہ بھی نہیں تھا کہ وہ اسے زاران شاہ کے ساتھ بحث کرتا ہوا سن لے گی۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے اندر بند تھی اور دروازہ کھولنے کا ناکام نہیں لے رہی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر سے باہر کھڑا دروازہ بچا رہا تھا، لیکن وہ لڑکی تو جیسے کچھ سن ہی نہیں رہی تھی۔ وہ جب فون پر زاران سے بات کر رہا تھا تو وہ جانے کہاں سے اس کے پیچھے آ گئی تھی اور اس کی تمام باتیں سن لی تھی۔ اس نے اسے دیکھ کر فوراً سے کال بند کی، لیکن وہ آنکھوں میں آنسو لیے وہاں سے بھاگ گئی۔ عالم نے اس کے پیچھے جانا چاہا، کیونکہ وہ یقیناً غصے میں اس ایس پی سے بہت کچھ الٹا سیدھا بول گیا تھا، جو کہ یقیناً مومل سن چکی تھی۔ وہ اس کی غلط فہمی دور کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس نے صرف اس ایس پی کی تکلیف پہنچانے کے لیے وہ سب بولا ہے۔ وہ اس کے بھائی کا دشمن ضرور ہے، لیکن اس سے سچی محبت کرتا ہے۔ وہ بس اس ایس پی کو دھمکی دے رہا تھا، ورنہ اس معصوم سی جان کو تکلیف پہنچانے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسے کب خبر تھی کہ اس معصوم سی بیوی یہ سب باتیں سن لے گی؟ جانے وہ اتنی دیر سے اندر بند کیا کر رہی تھی اور کیا الٹا سیدھا سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی۔ وہ بے بسی سے باہر کھڑا دروازہ بجا رہا تھا، اور وہ تھی کہ دروازہ کھولنا تو دور، آواز تک نہیں دے رہی تھی۔ وہ ڈپلیکیٹ کی سے بھی دروازہ کھولنے کی کوشش کر چکا تھا، لیکن دروازہ اندر سے لاک تھا۔ آخر جب کسی طرح سے دروازہ نہ کھلا، نہ کوئی آواز آئی، یہاں تک کہ 1 گھنٹہ گزر گیا، تو وہ پریشان ہو کر اب پیچھے گارڈن کی جانب آیا تھا اور ایک نظر سامنے دوسرے فلور پر بنے اس ٹیرس پر ڈالی، جو کہ اس کے کمرے سے ہی معلقہ تھا۔ اب یہی ایک واحد راستہ تھا اس تک پہنچنے کا۔ جانے وہ کس حال میں ہوگی، یقیناً رو رہی ہوگی۔ یہ سوچ سوچ کر وہ بے چین ہو رہا تھا۔ اب اس سے مزید صبر نہیں ہو سکا تھا۔ وہ سامنے بنی پائپ لائن کی مدد سے آہستہ آہستہ چڑھتا ہوا کچھ دیر میں اس ٹیرس پر کود آ گیا تھا۔ خوش قسمتی سے ٹیرس کا دروازہ لاک نہیں تھا، ورنہ اسے یہی ڈر تھا کہ اگر ٹیرس بھی لاک ہوا تو وہ پھر کیا کرے گا۔ وہ اندر داخل ہوا تو سامنے ہی وہ اسے بیڈ پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے روتی ہوئی نظر آئی۔ وہ تڑپ کر اس کی جانب بڑھا تھا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے رو رہی تھی۔ یہ سوچ کر اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھیج لیا تھا۔ وہ ایسا تو نہیں چاہتا تھا۔ مومل، میری جان، میری بات سنو۔ وہ تڑپ کر اس کے پاس آیا تھا، جبکہ اسے دیکھ کر وہ خوفزدہ ہوتی پیچھے ہو گئی تھی۔ مجھ سے دور رہے پلیز، میرے پاس مت آئیے، مجھے کچھ مت کرنا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ روتے ہوئے بے ترتیب جملے ادا کر رہی تھی، جبکہ اس کے وہ جملے سامنے والے کو جیتے جی مار گئے تھے۔ مومل، کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ میں ہوں، تمہارا شوہر، تم کیوں مجھ سے ڈر رہی ہو؟ میری جان، ایسا مت کرو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ وہ خوف سے کانپتی ہوئی اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ اس شخص کا خوف اس قدر اس پر حاوی تھا کہ وہ اسے خود سے دور بھی نہیں کر پائی تھی۔ وہ بالکل ساکت سے اس کے حصار میں بیٹھی تھی۔ یہ شخص جسے اس نے اپنا محافظ سمجھا تھا، جسے اپنے بھائی کا آدمی سمجھا تھا، وہ اصل میں اس کے بھائی کا ہی دشمن نکلا، جس نے اس کے بھائی سے بدلے کے لیے اسے اغوا کیا تھا۔ یہ سوچ اس کی روح فنا کر گئی تھی۔ وہ اتنے وقت سے اپنے بھائی کے دشمن کے پاس تھی، اس کا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس سب سے زیادہ اس کا دل یہ سوچ پر بکھرا تھا کہ جس سے اس نے نکاح کیا تھا، جس سے اس کا دل محبت کرنے لگا تھا، وہ اس سے بدلے کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ اس کا معصوم سا دل یہ سوچتے ہوئے بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ میری جان، میری مومل، پلیز ایسا مت کرو، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا شوہر ہوں۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ تمہارا بھائی میرا دشمن ہے، یہ بھی سچ ہے میں نے تمہیں اپنے مقصد کے تحت اغوا کیا تھا، مگر میرا یقین کرو، جب تم میرے پاس آئی، جب میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا، تبھی میرا دل تم سے محبت کر بیٹھا۔ میں پہلے بھی تمہیں تکلیف نہیں پہنچانے والا تھا، صرف تمہارے بھائی سے ڈیل کر کے تم اس کے حوالے کر دیتا، لیکن تمہیں دیکھ کر میرا دل بدل گیا، مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ تب میں نے سوچ لیا کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھوں گا۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ تمہاری چیخوں پر میں کیسے تڑپ کر رہ جاتا ہوں۔ ساری ساری رات تمہارے دروازے کے باہر کھڑا رہتا ہوں کہ کہیں تم خوفزدہ نہ ہو جاؤ۔ اور سچ کہوں تو تم سے نکاح صرف اس لیے کیا کہ تمہارا محرم بن کر تمہیں اپنی مضبوط پناہوں میں سمیٹ لوں، جہاں تمہیں کوئی خوف، کوئی ڈر باقی نہ رہے۔
میں واقعی تم سے محبت کرتا ہوں مومل، میرا یقین کرو، میری محبت چھوٹی نہیں ہے، اور میں پہلے بھی تمہیں بدلے میں کوئی نقصان نہیں پہنچانے والا تھا، تمہیں بس عزت کے ساتھ یہاں رکھتا جب تک کہ تمہارا بھائی میری بات نہ مان لیتا، اور اب تو تم میری بیوی ہو، میری محبت ہو، میں کبھی تمہیں تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ جو تم نے سنا وہ بس غصے میں کہا میں نے۔ وہ نرمی سے اسے دیکھتے ہوئے محبت سے اور وہ خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ اس کا دل اس کی باتوں پر ایمان لے آیا تھا، اس کے لہجے میں، اس کی آنکھوں میں سچائی بول رہی تھی۔ پھر اس نے آج تک اسے کبھی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ ہمیشہ اسے نرمی اور محبت سے سمیٹا تھا۔ لیکن اس کا یہ ماننا کہ واقعی وہ اس کے بھائی کا دشمن ہے، یہ بات اب بھی اسے بے چین کیے ہوئی تھی۔ تو کیا وہ کبھی اپنے بھائی سے نہیں مل پائے گی؟ آپ مجھے میرے بھائی سے ملوائیں گے؟ وہ امید سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ اس کی بات پر وہ خاموش رہ گیا۔ یہ اس کے بس میں نہیں تھا، وہ کیسے اپنے دشمن سے ہاتھ ملا لیتا جس سے برسوں پرانی دشمنی تھی۔ کیا تمہارا اپنے بھائی سے ملنا ضروری ہے کیا؟ میں کافی نہیں تمہارے لیے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سنجیدہ انداز میں بولا تھا، جس پر وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں کی نمی بتا رہی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ اس کی خاموشی کا مطلب سمجھ کر وہ خود پر قابو پا کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، تمہاری خاطر میں یہ بھی کرنے کو تیار ہوں، اگر اسی میں تمہاری خوشی ہے تو یقین کرو اس وقت میرے لیے تم سے زیادہ ضروری کچھ نہیں۔ میں تمہیں تمہارے بھائی سے ضرور ملواؤں گا، لیکن تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ اپنے بھائی سے ملنے کے بعد تم مجھے چھوڑو گی نہیں، بلکہ اپنی مرضی اور خوشی سے ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ رہو گی۔ اگر تم تاعمر کے لیے میرا ساتھ قبول کر لو تو میں بھی تمہاری خاطر خود پر جبر کر کے تمہیں تمہارے بھائی سے ملواؤں گا۔ اس کے سنجیدگی سے کہنے پر وہ نم آنکھوں کے ساتھ مسکراتی تھی، اور اس کی یہی مسکراہٹ منیر عالم خان کے لیے اس کی زندگی تھی۔ وہ اسے ایک بار پھر اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ وہ ہاں تو کر بیٹھا تھا، لیکن یہ اس کے لیے کسی صورت آسان نہیں ہوگا۔ اس ایس پی کے سامنے جھکنا اس کے لیے موت کے مترادف تھا۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر اپنی معصوم سی بیوی کو دیکھنے لگا جو کہ اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ یہ محبت اسے کس مقام پر لے آئی تھی؟ مومل، ایک بات پوچھو، میرا دل یہ بات سوچ کر بے چین ہو جاتا ہے۔ میں نے جانے کب سے تم سے پوچھنا چاہتا تھا، لیکن ہمت نہیں کر پایا، مگر آج میں اپنی ہر الجھن دور کرنا دینا چاہتا ہوں۔ تم نیند میں ڈر جاتی ہو، اپنے بھائی کو پکارتی ہو، آخر ایسا کیا ہے جو تمہیں ڈرا دیتا ہے؟ کون لوگ ہیں جن کے خوف سے تم نیند میں بھی ڈر جاتی ہو؟ وہ اس کے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، جبکہ اس کے سوال پر وہ سفید پڑ گئی تھی۔ بتاؤ مومل، میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارا محافظ، تمہاری حفاظت کروں گا۔ اپنا تمام ڈر خوف میرے حوالے کر دو تاکہ تم سکون سے رہ سکو۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ، کس چیز سے تم اس قدر خوفزدہ ہو؟ وہ اسے اعتماد میں لیتا ہوا نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کی بات پر وہ سر جھکائے ہوئی تھی۔ مجھے میری کلاس فیلو نے کہا تھا کہ مجھے میرے بھائی جلدی لینے آئیں گے۔ جب میں باہر گئی تو کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور مجھے گھسیٹ کر ایک گاڑی میں ڈال دیا۔ وہ لوگ ہنستے ہوئے بری بری باتیں کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے مجھے لے جا کر ایک کمرے میں بند کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اپنی باری کا انتظار کرو۔ ساتھ والے کمرے سے کسی لڑکی کی چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرا دل خوف سے بند ہونے لگا تھا، تبھی اچانک باہر سے فائرنگ کی آوازیں آنے لگی، اور کچھ ہی دیر میں کچھ خواتین اندر داخل ہوئیں اور انہوں نے میرے منہ پر کپڑا رکھ دیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو پھر میں آپ کے پاس تھی۔ وہ ڈرے ہوئے انداز میں سے خود پر گزری روادار سنا رہی تھی، جبکہ اس کی باتیں سن کر اس شخص نے بے اختیار آنکھیں موند کر رب کا شکر ادا کیا تھا کہ اسفر صحیح وقت پر پہنچ گیا۔ شکر تھا کہ اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوا۔ دل میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ایک بار پھر سے اسے پوری شدت سے اپنے سینے میں بھیج گیا تھا۔ میری جان، سب ٹھیک ہے، وہ گھٹیا لوگ بہت جلد اپنے انجام تک پہنچ جائیں گے۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اب میری پناہوں میں ہو، میں تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا۔ اپنے ذہن سے تمام خیالات اور خوف نکال دو، میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہارے سائے تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ایک خان کا وعدہ ہے کہ میں مرتے دم تک تمہاری حفاظت کروں گا، کسی کی گندی نظریں کبھی تم تک نہیں پہنچ پائیں گی۔ میں تمہیں ایسے خود میں سمیٹ کر رکھوں گا کہ کوئی دکھ تم تک نہیں پہنچ پائے گا۔ محبت بھرے انداز میں اس کا چہرہ ہاتھوں کی پیالیوں میں لیے وہ اسے کہہ رہا تھا، اور اس کی محبت بھرے الفاظ جیسے اس معصوم سے دل پر مرہم کا کام کر رہے تھے۔ وہ اس کی پیشانی پر لب رکھتا اسے ایک بار پھر اپنے سینے سے لگا گیا تھا، جیسے ہمیشہ کے لیے اسے خود میں قید کر لینا چاہتا ہوں۔ دل میں وہ پختہ عزم کر چکا تھا کہ اس کی مجرموں کو دردناک سزا دے گا۔ بہت جلد وہ ان لوگوں کو ڈھونڈ کر عبرت کا نشانہ بنائے گا جنہوں نے اس کی معصوم سی مومل کو غلیظ نظروں سے دیکھنے کی جرت کی تھی۔ وہ یہی سب سوچ رہا تھا جب باہر دروازہ نوک ہوا تھا۔ وہ دونوں ہی چونک کر دروازے کی جانب متوجہ ہوئے۔ شاید اسفر آئے، تم یہی بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں، اور خبردار جو کچھ الٹا سیدھا سوچا تو میں تمہیں تمہارے بھائی سے نہیں ملواؤں گا۔ اس کے سنجیدگی سے کہتے ہی وہ منہ بسور کر اسے دیکھنے لگی، جبکہ وہ مسکرا کر اس کے گال کو چومتا اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ خان، ایک بری خبر ہے،
اسفر کا پریشان چہرہ دیکھ کر وہ پریشان ہو اٹھا تھا۔ کیا وہ اسفر سب ٹھیک ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ نہیں خان، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کے ماں باپ کو زران شاہ کے والد نے نہیں مارا تھا، بلکہ آپ دونوں کے ماں باپ کو آپ کے چچا فصیح الدین نے مارا تھا۔ جائیداد کی خاطر وہ صرف اپنے بھائی اور بھابھی کو مارنا چاہتے تھے، لیکن زہران کے والدین موقع پر وہاں پہنچ گئے اور یہ منظر دیکھ لیا جس پر اس نے انہیں بھی قتل کر دیا اور سب کو یہی کہہ دیا کہ وہ دونوں کسی بات پر آپس میں لڑ پڑے اور پھر ایک دوسرے کو مار ڈالا، اور اس میں ان کی بیویاں بھی جان سے چلی گئیں۔ حالانکہ یہ حقیقت نہیں تھی، وہ غلط کہتے ہیں۔ وہ ان کی لاشوں پر پہنچے تھے۔ یہ سب ان کا ہی پلان تھا۔ سرداری اور جائیداد کی خاطر آپ کے چچا نے ایک گھناؤنا کھیل کھیلا۔ زران شاہ کے ماں باپ بس اس کے پلان کے بیچ میں آ گئے، اس لیے وہ بیچارے بھی مارے گئے۔ اسفر کی بات پر وہ ساکت سا اپنی جگہ پر کھڑا یہ سب سن رہا تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ساری زندگی ایک سراب کے پیچھے بھاگتا رہا جسے تاعمر دشمن سمجھا۔ وہ اصل میں اس کا دشمن تھا ہی نہیں، اور جسے اپنا ہمدرد سمجھا وہی اس کے اپنوں کا قاتل نکلا۔ آپ کے چچا نے اپنے مطلب کے لیے آپ کے اور زہران کے بیچ میں نفرت کا بیج بویا تاکہ وہ آپ دونوں کو الگ الگ کر کے آپ کو کمزور کر دیں۔ آپ پر جتنی بار حملے ہوئے ہیں وہ آپ کے چچا نے کروائے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی بہن کو بھی مارنے کی کوشش کی ہے۔ جو آدمی گل بی بی کے پیچھے لگے ہوئے تھے وہ آپ کے چچا کے آدمی تھے۔ زہران کو وہ غلط فہمی کی بنا پر آپ سے دور کر چکا تھا۔ اب آپ سے آپ کی بہن چھین کر آپ کو بھی مارنا چاہتے ہیں۔ جب آپ کے والدین کا قتل ہوا تھا تب خوش قسمتی سے آپ کے پھپھا کی وجہ سے آپ بچ گئے، ورنہ آپ کے چچا کا ارادہ آپ کے ماں باپ کو مارنے کے فوراً بعد آپ کو قتل کرنے کا تھا، لیکن آپ کے پھپھو کے شوہر کی موجودگی میں یہ ممکن نہیں ہو سکا، اور پھر وہ آپ کو اور گل بی بی کو شہر لے گئے جس سے آپ اپنے چچا کی سازشوں سے بچ گئے۔ اس کی بات پر وہ بالکل بے یقین سا کھڑا اسے دیکھتا رہا تھا۔ کہنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ لگا جیسے پوری زندگی ایک دھوکہ ہو۔ اس کے ماں باپ کو اس کے اپنے سگے چچا نے سرداری اور زمین کی خاطر قتل کر دیا۔ یہ ایسا انکشاف تھا جو روح تک لرزا گیا تھا۔ آج سے چند سال پہلے سب کچھ بالکل ٹھیک جا رہا تھا۔ زہران اور عالم کے والد دونوں آپس میں جگری دوست تھے۔ زہران اور عالم کی دوستی بھی بچپن سے تھی۔ وہ دونوں بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے، پھر ایک ہی اسکول ایک ہی کالج میں ہمیشہ ہر جگہ ایک ساتھ رہتے تھے۔ بڑی ہی مثالی دوستی تھی ان دونوں میں۔ وہ دونوں یکجاں دو قلب تھے۔ ایسے ہی تو جانی دشمن ہونے کے باوجود عالم نے اپنی بہن کے معاملے میں زہران شاہ پر بھروسہ نہیں کیا تھا، لیکن پھر 8 سال پہلے جب منیر عالم خان 20 سال کا ہوا اور زہران شاہ 19 سال کا تھا تب اچانک وہ حادثہ ان کی زندگی میں طوفان لے آیا تھا۔ ان دونوں کے ماں باپ ایک ہی دن مارے گئے تھے اور یہ کہا گیا کہ انہوں نے کسی بحث پر ایک دوسرے پر جانی حملہ کر دیا۔ دونوں طرف سے فائرنگ ہوئی اور پہلے خواتین اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کو گولی مار کر وہیں موقع پر مر گئے۔ زہران اور عالم دونوں ہی سے دنیا اجڑ گئی تھی۔ وہ جو جگری دوست ہوا کرتے تھے وہ جانی دشمن بن گئے۔ ان کے درمیانی نفرت کا بیج بونے والا کوئی اور نہیں بلکہ عالم کا چچا تھا، جس نے ان دونوں کو اکسایا اور دونوں کو الگ الگ کرتے یہ باور کروایا کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کو سامنے والے کے ظلم کی وجہ سے کھو دیا۔ اس طرح سے وہ جو بچپن کے ساتھی اور دوست تھے وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے دشمن بن گئے۔ گل اس وقت اپنے ماں باپ کے ساتھ تھی، لیکن خوش قسمتی سے وہ گاڑی میں ہی چھپی رہی اور اس کے چچا کی اس پر نظر نہیں پڑ سکی، جس کی وجہ سے وہ بچ گئی۔ اسے گاڑی سے نکالنے والا ایک پولیس آفیسر تھا جس نے اسے صحیح سلامت اسے بھائی تک پہنچا دیا۔ اس کے چچا کو بعد میں افسوس ہوا کہ اس نے کیوں اسے قتل نہیں کیا۔ گل نے اپنی آنکھوں سے اپنے ماں باپ پر گولیاں چلتی دیکھی تھیں، لیکن وہ ان لوگوں کو نہیں دیکھ پائی تھی جنہوں نے یہ ظلم کیا تھا، اس لیے وہ کبھی اپنے چچا کا اصل چہرہ نہیں جانتی تھی۔ اسے یہی بتایا گیا تھا کہ ان کے بابا کے دشمنوں نے انہیں مارا تھا۔ اس حادثے کے بعد وہ بہت ہی خوفزدہ رہنے لگی، راتوں کو خوف سے چیخنے لگتی تھی۔ عالم نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا تھا۔ تب اس کی پھپھو کے شوہر جو کہ اس کے والد کے کزن تھے وہ اس کے والد کے جنازے پر آئے اور بن ماں باپ کے بچوں کی خاطر اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ یہیں ان کی حویلی میں رہنے لگے، جس پر عالم کے چچا جو کہ بھائی کے بعد ان بھتیجوں اور بھتیجی کو بھی راستے سے ہٹانا چاہتے تھے، ان کا وہ منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکا کیونکہ عالم کے پھپھا ہر وقت عالم کے اپنے ساتھ ہی لگائے رکھتے تھے۔ وہ خود ایک بہت بڑے سردار اور بزنس مین تھے۔ وہ ان کی موجودگی میں کچھ نہیں کر پایا تھا۔ وہ زیادہ عرصہ وہاں نہیں رہ پائے تھے۔ 6 ماہ ان کے پاس گزار کے وہ پھر عالم اور گل کو اپنے ساحت شہر میں لے گئے جہاں ان کی پھپھو اور بچے رہتے تھے۔ تب عالم کے چچا جو ان کے جانے کے انتظار میں تھے وہ ہاتھ ملتے رہ گئے، لیکن اس کے بعد انہوں نے بہت کوشش کی ان دونوں کو مروانے کی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسفر تمام معاملے اس کے گوش گزار کر تھا، اب اس کے پتھریلے تاثرات دیکھ رہا تھا۔
صبح کی کرنیں ہلکی سی دڑاڑ میں سے ان کے چہرے پر پڑی تو گل اس خلل پر کسمسا کر اس کے سینے پہ چھپنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ زاران شاہ جس کی ساری رات جاگنے کے بعد اب کچھ دیر پہلے ہی آنکھ لگی تھی، وہ فوراً سے پہلے ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ ایک نظر اپنے سینے سے لگی اپنی حیاتی جان کو دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ اسے خود پہ چپتا دیکھ کر وہ محبت سے اس کی چادر سے ڈھکے سراب پر ہاتھ پھیر گیا تھا۔ انہیں اب یہاں سے نکلنا تھا، زیادہ دیر اس جنگل میں رہنا محفوظ نہیں تھا۔ وہ ساری رات جاگتا رہا تھا کہ کہیں کوئی سانپ یا زہریلا کیڑا اس طرف نہ آ جائے۔ اس کی موبائل کی بیٹری بھی اب ڈیڈ ہو چکی تھی، لیکن شکر تھا کہ انہوں نے رات سکون سے گزار لی تھی۔ اس کا معصوم چہرہ دیکھ کر اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اسے جگائے۔ وہ کتنی دیر ساکت بے حس و حرکت بیٹھا اس کے حسین چہرے کو دیکھتا رہا تھا۔ قسمت اس پر اس قدر مہربان ہو گئی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اپنا آپ خوش قسمت ترین لگنے لگا تھا۔ اس کی نگاہوں کی تپش اور قدرے شدت بھری تھی کہ وہ زیادہ دیر سو نہیں پائی تھی اور اپنی آنکھیں کھول گئی۔ اس کی سبز رنگ آنکھیں مقابل کی نیلی آنکھوں سے ملی تو ان آنکھوں میں چھلکتے جذبے اس کا دل دھڑکا گئے تھے۔ وہ ہڑبڑا کر اس سے دور ہوئی، دل دھڑک دھڑک کر باہر آنے کو در پر تھا۔ صبح ہو گئی۔ وہ ان دونوں کے درمیان حائل اس معنی خیز خاموشی سے گھبرا کر اس خاموشی کو توڑتے ہوئے بولی۔ اس کی جھجک اور گریز دیکھ کر وہ ٹھنڈا سانس لے کر رہ گیا۔ جی بالکل آ جائیں، اب ہمیں واپس جانا ہے۔ آپ کل سے بھوکے ہیں اور اس جنگل میں بھی بہت سے بھوکے جانور پھر رہے ہیں، اس لیے ہمیں جلدی کرنی چاہیے۔ وہ مسکرا کر اسے کہتا ہوا پہلے خود اس تنگ جگہ سے باہر نکلا اور پھر اسے باہر نکالا۔ وہ دونوں اب ایک بار پھر نہایت احتیاط سے کالج کی جانب چل پڑے تھے۔ زاران شاہ کافی عرصہ پہلے یہاں پر کیمپنگ وغیرہ کے لیے آیا کرتا تھا، اس لیے اچھی بات یہ تھی کہ کافی حد تک اس راستے کا علم تھا۔ پھر اس کے بیک پیک میں ایک میپ بھی موجود تھا جس سے وہ بآسانی اس جنگل سے نکل کر اپنے کاٹیج تک پہنچ سکتے تھے۔ وہ دونوں 1 گھنٹے تک مسلسل چلنے کے بعد آخرکار اپنی منزل پر پہنچ گئے تھے۔ سامنے انہیں اپنا کاٹیج نظر آیا تھا جسے دیکھ کر گل بچوں کی طرح خوش ہوئی تھی، جبکہ وہ اس کے انداز پر مسکرا دیا تھا۔ ابھی کل ہی محترمہ اس کاٹیج سے جان بچا کر بھاگ گئی تھی اور آج اسے ہی دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ وہ اس کے انداز پر بس مسکرا کر رہ گیا۔ وہ دونوں جیسے ہی کاٹیج کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو دروازہ کھلتے ہی زاران شاہ کو حیرت ہوئی، کیونکہ وہ خود یاد سے دروازہ لاک کر کے آیا تھا، لیکن اب اس کا لاک کھلا ہوا تھا۔ وہ بھی اسی پر حیران ہو رہا تھا جب کاٹیج کے لاؤنج پہ بیٹھے ہستی کو دیکھ کر وہ دونوں ہی چونک گئے۔ زاران شاہ تو اپنی جگہ پر ساکت رہ گیا، جبکہ گل اپنے بھائی کو سامنے دیکھ کر خوش ہو کر اس کی جانب بڑھنے لگی، لیکن ہتھکڑی کے باعث رک گئی۔ سامنے بیٹھا عالم جو انہیں دیکھتے ہی کھڑا ہوا تھا، ان دونوں کے ہاتھ ہتھکڑی میں قید دیکھ کر اس کی رنگت لال ہوئی تھی۔ وہ دانت پیس کر خونخوار نظروں سے اس ایس پی کو دیکھنے لگا۔ 2 نمبر واہیات انسان! وہ غصے سے اسے گھورتے ہوئے زیر لب بول کر رخ پھیر گیا تھا، جبکہ بھائی کی موجودگی میں ایس پی ایسی سچویشن پر گل بھی ہڑبڑا گئی تھی۔ ایک زاران شاہ تھا جسے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ بالکل سکون سے کھڑا تھا، البتہ خونخوار نظروں سے سامنے کھڑے اپنے دشمن کو گھور ضرور رہا تھا، جس کی صبح صبح یہاں موجودگی سے سخت ناگوار گزری تھی۔ ہاتھ کھولے میرا! گل نے اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے دھیمے انداز میں اسے کہا جسے اس بات کا احساس ہی نہیں تھا۔ ایسے ہی ٹھیک ہے، وہ منہ بناتے ہوئے بولا تو گل غصیلی نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جس پر اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہتھکڑی کھولنی پڑی۔ جب اس نے اپنی جیب کی پاکٹ میں سے چابی نکالی تو وہ آنکھیں پھاڑی بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ وہ اس کی نظریں خود پر مرکوز پا کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ بھائی! گل جھجک کر اپنے بھائی کی پکارتی تیزی سے اس کی جانب بڑھی تھی۔ اسے اپنی جانب آتا دیکھ کر عالم بھی اس کی جانب بڑھا۔ وہ فوراً سے اپنے بھائی کے سینے سے لگ گئی تھی۔ میری جان ٹھیک ہو تم؟ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے دیکھتے ہوئے محبت سے استفسار کر رہا تھا۔ ان دونوں بہن بھائی کو ایک دوسرے میں مگن دیکھ کر زاران شاہ ان دونوں کو گھور رہا تھا۔ ہاں یہ سچ تھا کہ اس نے اس لڑکی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اس کے بھائی سے ضرور ملوائے گا، لیکن اس کا بھائی یوں اچانک واپسی پر اس سے اپنے ہی کاٹیج میں بٹھا ملے گا، یہ اس نے سوچا نہیں تھا۔ ابھی وہ غصے سے اس کی جانب بڑھتا کہ سامنے والے کمرے سے بھاگ کر باہر نکلتی مومل اپنے بھائی کو دیکھ کر اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ اپنی بہن کو دیکھ کر اس کے تنے ہوئے نقوش نرم پڑے تھے۔ مومل میرے بچے، تم ٹھیک ہو نا؟ کچھ ہوا تو نہیں تمہارے ساتھ؟ وہ اپنی بہن کو سینے سے لگا کر پرسکون ہوا تھا، لیکن پھر اسے خود سے دور کرتا بغور اسے دیکھتا ہوا فکر مند انداز سے پوچھنے لگا، جس پر اس نے معصومیت سے سر ہلایا تھا۔ اسے صحیح سلامت دیکھ کر دل کو قرار آیا تھا۔ وہ ایک بار پھر اسے اپنے سینے سے لگا کیا تھا۔ گل بچے، اپنی بھابھی کو لے کر تم دونوں اندر جاؤ، مجھے اس ایس پی سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ اپنے بھائی کی بات پر وہ بے یقینی سے اپنے بھائی کو دیکھنے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے بھائی نے واقعی شادی کر لی ہے، وہ بھی اس کی غیر موجودگی میں۔
وہ منہ بس کر اپنے بھائی کو دیکھتی اب اس لڑکی کی جانب متوجہ ہوئی جو کہ یقیناً اس کی بھابھی اور زران کی بہن تھی۔ عالم کی بات پر زران نے بھی مومل کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ مومل اس کی بات پر پلٹی تو اپنے سامنے گل کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ وہ دونوں ایک ہی کالج میں بیسٹ فرینڈ تھی۔ ایک دوسرے کے سامنے دیکھ کر وہ دونوں ہی حیران رہ گئی تھی اور پھر سامنے والے کمرے کی جانب بڑھ گئی تاکہ اکیلے میں بات کر کے اپنی حیرانی دور کر سکے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے، دونوں ہی سنجیدگی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ کتنے ہی لمحے ان دونوں کے درمیان خاموشی سے گزر گئے۔ کہنے کو بہت کچھ تھا لیکن دونوں ہی نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ کس طرح بات کا آغاز کریں۔ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ آخر سب سے پہلے عالم نے اپنی خاموشی توڑی تھی۔ اس کی بات پر زران شاہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اسفر، اس نے آواز لگائی تو کچھ دیر میں اسفر کسی کو پکڑ کر اندر لے آیا تھا اور ان دونوں کے سامنے گھٹنوں کی بل ڈال دیا۔ اپنے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر زران شاہ چونک گیا تھا۔ وہ حیرانی سے الجھے ہوئے انداز میں عالم کو دیکھنے لگا۔ یہ ہم دونوں کا مجرم ہے۔ اس نے ہم دونوں کے ماں باپ کو قتل کیا اور پھر الزام بھی ان پر لگا دیا۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا تاکہ مجھے ختم کر سکے۔ اس کا آدمی اسفر کے ہاتھ لگ گیا اور اس نے اسفر کو سب کچھ بتا دیا۔ عالم کی بات پر وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا جو کہ اسے آہستہ آہستہ تمام حقیقت سے آگاہ کر رہا تھا۔ یہ کیسا کھیل رچایا گیا تھا جس میں نہ صرف ان دونوں نے اپنے ماں باپ کو کھویا تھا بلکہ ایک دوسرے سے بھی ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئے۔ وہ جو ایک دوسرے کی طاقت تھے ایک دوسرے کے لیے ہی مصیبت بن کر رہ گئے۔ 8 سال انہوں نے ایک دوسرے سے نفرت اور دشمنی میں گزار دیے۔ زران شاہ اب نفرت بھری نظروں سے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ رہا تھا جس نے اپنے ہوس اور لالچ میں کتنا کچھ تباہ کر دیا تھا۔ عالم نے گن نکال کر اس پر فائر کرنا چاہا لیکن زران شاہ اس کا ہاتھ اوپر کر گیا تھا۔ عالم حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ میں تمہیں اس شخص کا قتل نہیں کرنے دوں گا۔ اسے قانون پھانسی دے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہم دونوں کا مجرم اپنے انجام تک ضرور پہنچے گا لیکن میں تمہیں اس کے قتل میں پھنسنے نہیں دوں گا۔ اس کی بات پر عالم نم ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ کتنے عرصے بعد لگا تھا جیسے اس کا بھی کوئی اپنا ہے۔ وہ دونوں آنکھوں میں حسرت، ملال و افسوس لیے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور پھر ایک دوسرے کے گلے لگ گئے تھے۔ پورے 8 سال بعد وہ دونوں پھر سے ایک ہو گئے تھے۔ تمام گلے شکوے، نفرتیں، عداوتیں ایک دوسرے کے گلے رکھ کر ختم کر دی تھیں۔ ان کی دوستی پھر سے ایک جیسی ہو گئی تھی۔ آج 1 ہفتے بعد ان دونوں کا ولیمہ ایک ہی دن ایک ہی بینکویٹ میں رکھا گیا تھا۔ عالم کا چچا فصیح الدین اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ عالم کے کہنے پر زران نے ریت کر کے اپنی بہن کے مجرموں کو بھی پکڑ لیا تھا۔ وہ دل میں شکر گزار تھا کہ عالم کی وجہ سے اس کی معصوم سی بہن ان درندوں سے بچ گئی۔ ان دونوں کی دوستی ایک بار پھر سے پہلے جیسی ہو گئی تھی اور اب تو وہ صرف دوست نہیں بلکہ رشتہ دار بھی بن گئے تھے۔ گل اور مومل جہاں اس دشمنی کے ختم ہونے پر اپنے بھائیوں کے ایک ہونے پر بہت خوش تھیں وہیں ایک دوسرے کو بھابھی کے روپ میں دیکھ کر بھی ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ دونوں سہیلیاں ہمیشہ ایک ساتھ رہنے والی تھیں۔ انہیں اپنی محبت، بھائی، دوستی، ہر شے مل گئی تھی۔ وہ کیسے خوش نہ ہوتی جبکہ دوسری جانب ان دونوں کے نزدیک اپنی بہن کے لیے ایک دوسرے کے سوا اور کوئی بہترین آپشن نہیں لگا تھا۔ پھر ان کی بہنیں بھی اس پر خوش تھیں۔ سب کچھ پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہو گیا تھا۔ ان دونوں نے عہد کیا تھا کہ اب کی بار اپنی دوستی کو اس قدر مضبوط رکھیں گے کہ کوئی دشمنی انہیں الگ نہ کر پائے۔ انہیں ایک دوسرے کی ڈھال بننا تھا۔ ان دونوں کو ان کی دوستی اور محبت ہمیشہ کے لیے واپس مل چکی تھی اور اب انہیں ہمیشہ اس کی حفاظت کرنی تھی۔